آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کے خلاف تحریک لبیک پاکستان کی کال پر زبردستی ہڑتال کا معاملہ۔ تحریک لبیک کے کارکنان موٹر سائیکلوں پر جتھوں کی شکل میں مارکیٹوں اور بازاروں میں آ پہنچے۔ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اور انتظامیہ کی سپورٹ نہ ملنے کے باعث تاجروں نے کاروباری مراکز بند کر دیے۔ میں جاری بدترین مہنگائی کے خلاف تحریک لبیک کی ہڑتال کی کال پر جب تاجر تنظیموں نے کان نہ دھرے تو ٹی ایل پی کے کارکنان صبح ہوتے ہی جتھوں کی شکل میں مارکیٹوں اور بازاروں میں پہنچ گئے اور زبردستی دکانیں بند کرانا شروع کر دی۔ شاہ عالم، اعظم کلاتھ مارکیٹ، اندرون شہر، اردو بازار، ہال روڈ، انارکلی، مال روڈ، بیڈن روڈ، اچھرا بازار، فیروز پور روڈ، فرنیچر مارکیٹ، بند روڈ سمیت درجنوں مارکیٹوں کے تاجر قائدین نے تحریک لبیک پر زبردستی دکانیں بند کرانے کی ذمہ داری عائد کی۔ ہم نے آج مارکیٹیں کھولی، لیکن چند ایک بندوں نے آ کے، ڈنڈا بردار بندوں نے آ کے بائکوں کے اوپر آئے، کوئی پیدل آئے، انہوں نے آ کے نعرے لگائے اور ساتھ لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اور دکانیں بند کروا دی۔ صدر لاہور ٹریڈر رائٹ سردار اظہر سلطان نے کہا کہ لاہور میں ہڑتال سے کم از کم 8 ارب سے زائد کا نقصان ہوا اور 25 لاکھ افراد کا روزگار متاثر ہوا۔ بزنس والیوم ہے وہ 40-50 ارب روپے کا جو بزنس والیوم ہے وہ ہمارا، وہ آپ دیکھیں کہ وہ نقصان علیحدہ ہوا۔ اب جب پاکستان معاشی طور پہ پہلے ہی جان بلب ہے، ان حالات میں یہ ہڑتالیں، یہ بلوے، یہ دنگے فساد، آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی معیشت کو کہاں لے کے جائیں گے ہم۔ ترجمان ٹی ایل پی لاہور صدام بخاری نے زبردستی دکانیں بند کرانے کی نفی کرتے ہوئے کہا، بعض مقامات پر نون لیگ کے کارکنان نے زبردستی دکانیں بند کرا کر ملبہ ٹی ایل پی پر ڈالا۔ سادہ کپڑوں میں ملبوس جو حکومتی اہلکار ہیں، جو نون لیگ کے جو وتیرہ، ان کا جو پرانا سیاست کرنے کا جن کا وتیرہ رہا ہے، وہ اگر یہ خود حرکتیں کر کے ہمارے اوپر الزام ڈالنے کی کوشش کریں گے تو یہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ مین بولیوارڈ گلبرگ، لبرٹی مارکیٹ، ایم ایم عالم روڈ، برکت مارکیٹ، اقبال ٹاؤن، کریم مارکیٹ، مون مارکیٹ، اوریگا سینٹر، راجہ سینٹر، کینٹ، شادرہ کی مارکیٹیں اور بازار ڈیفنس کی مارکیٹیں بھی کھلی رہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے ہڑتال کی کال کی وجہ سے شہر کی مختلف مارکیٹیں دن کے اوقات میں بند رہیں۔ کریم بلاک مارکیٹ اور مون مارکیٹ کی تاجر برادری خوف کی وجہ سے دکانیں تاخیر سے کھولیں۔ کریم بلاک اور علامہ اقبال ٹاؤن مون مارکیٹ بند ہونے کے باعث تاجر برادری پریشان رہی۔ تاجر برادری کا کہنا تھا کہ ہڑتال کی وجہ سے دکانیں نہیں کھل رہی، ڈر ہے کہ کوئی حادثات نہ پیش آ جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال کے مد نظر رکھ کر دکانیں بند کی۔ مہنگائی کے مشکل وقت میں دکانیں بند کرنا بالکل مناسب نہیں۔ کریم بلاک اور علامہ اقبال ٹاؤن مون مارکیٹ کی تاجر برادری کی جانب سے سپہر کے اوقات میں دکانیں کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ عمران خان حملہ کیس کی نئی جے آئی ٹی کی تشکیل کا معاملہ، ہائی کورٹ نے درخواست گزار کو اضافی دستاویزات فراہم کرنے کی مہلت دے دی۔ عدالت نے درخواستوں پر مزید سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس سید شہباز علی رضوی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ درخواست گزار پی ٹی آئی کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد وکلاء کے ہمراہ پیش ہوئی۔ درخواست گزار کی جانب سے برہان معظم ملک ایڈوکیٹ پیش ہوئے اور عدالت سے کچھ اضافی دستاویزات دینے کی استدعا کی، جس پر عدالت نے اضافی دستاویزات فراہم کرنے کی اجازت دیتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کا بینکنگ کورٹ میں پیشی۔ اسلام آباد روانگی کے معاملے پر عمران خان کی زیر صدارت زمان پارک میں مشاورتی اجلاس ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بینکنگ کورٹ میں پیشی کے لیے کل اسلام آباد روانہ ہوں گے۔ عمران خان بائی ایئر اسلام آباد جائیں گے۔ عمران خان کی پیشی کے موقع پر کارکنوں کو تیاریوں کے حوالے سے ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات انکوائری کال اپ نوٹس۔ احتساب عدالت نے سردار عثمان بزدار کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا۔ عثمان بزدار کہتے ہیں کہ مجھ پر اور میرے خاندان کے خلاف کیسز بنائے جا رہے ہیں۔ احتساب عدالت کے جج سجاد احمد شیخ نے سابق وزیر اعلیٰ کی بری ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ عثمان بزدار عدالت پیش ہوئے۔ نیب کے تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا عثمان بزدار طلبی کے باوجود ابھی تک نیب میں پیش نہیں ہوئے، جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے عثمان بزدار سے استفسار کیا، آپ شامل تفتیش کیوں نہیں ہو رہے؟ عثمان بزدار نے کہا جلد شامل تفتیش ہو جاؤں گا۔ فاضل جج نے کہا آج ہی جا کر شامل تفتیش ہوں، اگر آپ شامل تفتیش نہیں ہوئے تو ریلیف نہیں ملے گا۔ سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں عثمان بزدار نے کہا نیب والے کہتے ہیں میرے 10 ارب کے اثاثے ہیں، اتنے اثاثے تو میرے پورے قبیلے کے بھی نہیں ہیں۔ دیکھیں جی یہ بڑی عجیب سی بات ہے، یہ جو 10 ارب کی بات کریں یا تو میرے پورے خاندان کے اثاثے بھی 10 ارب نہیں ہیں، اور یہ آج کل میرے اوپر، میری فیملی پہ، میرے بھائیوں پہ، میرے دوستوں پہ کیسز بنا رہے ہیں، نوٹسز دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ اور ان کو ہم فیس کریں گے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ عدالتوں سے ہمیں ریلیف ملے گا۔ احتساب عدالت نے نیب حکام کو انکوائری رپورٹ کی کاپی ملزم کو دینے کی ہدایت کی
اور عثمان بزدار کی بری ضمانت میں 7 مارچ تک توسیع کر دی۔ عدالت نے عثمان بزدار کو نیب آفس جا کر شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا۔ کیمرامین خالد محمود کے ساتھ جمال الدین جمالی، سٹی 42۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ممبران کے لیے بری خبر، تنخواہوں میں اضافہ اور الاؤنسز میں ترامیم کی اسمبلی مسترد۔ نگران حکومت نے فیصلہ منتخب حکومت کی منظوری سے مشروط کر دیا۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن کی جانب سے ممبران کی تنخواہوں میں ترامیم کا مطالبہ کیا گیا تھا، جس پر معاملہ سابق حکومت کے بعد اب نگران حکومت کو ارسال کیا گیا تھا، لیکن ذرائع کا کہنا ہے کہ نگران حکومت نے پبلک سروس کمیشن کے ممبران کی تنخواہوں میں اضافہ منتخب حکومت کے فیصلے سے مشروط کر دیا۔ پی پی ایس سی کے ممبران الاؤنسز کے لیے متعدد بار یہ اسمبلی حکومت کو ارسال کر چکے۔ پبلک سروس کمیشن کے ممبران کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں اضافی گزشتہ کئی سالوں سے نہیں ہوا تھا۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا بڑا اقدام، پرائیویٹ ہسپتالوں میں علاج معالجے کے ریٹس کا تعین ہوگا، جبکہ چھوٹے بڑے ہسپتال، ڈائگنوسٹک سینٹر، پیتھولوجی سینٹرز کے ریٹ فکس کیے جائیں گے، جبکہ کنسلٹنٹ کی فیس، او پی ڈی اور انڈور کی فیس بھی بتانا ہوگی۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن صوبے بھر کے پرائیویٹ ہسپتالوں میں علاج معالجے کے ریٹس کا تعین کرے گا۔ ہیلتھ کیئر کمیشن کی پرائسنگ ریگولیشن 2023 کا نفاذ کر دیا گیا۔ چھوٹے بڑے ہسپتال، ڈائگنوسٹک سینٹر، پیتھولوجی سینٹرز کے ریٹس بھی فکس کیے جائیں گے۔ پرائسنگ ریگولیشنز کے تحت کنسلٹنٹ کی فیس، او پی ڈی اور انڈور کی فیس بھی مقرر کی جائے گی۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کا پی آئی سی کا دورہ، سی او ڈاکٹر بلال نے مریضوں کو دی جانے والی سہولیات پر بریفنگ دی۔ ایم ایس ڈاکٹر تحسین بھی ہمراہ تھے۔ نگران صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ کیا اور اجلاس کی صدارت کی۔ اسپیشل سیکریٹری محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ سید واجد علی شاہ، وی سی یو ایچ ایس پروفیسر احسن وحید راٹھور، سی او پی آئی سی پروفیسر ڈاکٹر بلال محی الدین، ایم ایس پی آئی سی ڈاکٹر تحسین بھی اجلاس میں موجود تھے۔ پروفیسر بلال محی الدین نے مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولتوں سے متعلق بریفنگ دی۔ صوبائی وزیر صحت نے کہا کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صوبہ بھر کے کارڈیالوجی ہسپتالوں میں آنے والے مریضوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ پی آئی اے انتظامیہ کی نااہلی یا ناقص حکمت عملی، قومی ایئر لائن مختلف اداروں اور شعبوں سے 2000 ملین روپے سے زائد کے واجبات کی وصولی میں ناکام۔ آڈیٹر جنرل پاکستان کی رپورٹ پر آئے 2021-22 میں انکشافات کیے گئے ہیں۔ پاکستان ایئر لائن کے نادہندگان میں میسر سرحد ڈیولپمنٹ اتھارٹی، انشورنس کلیمرز، ٹریول ایجنٹس، کارگو، اسپیڈیکس، جبکہ سپلائرز شامل ہیں۔ اسی طرح ٹریڈرز، کاکپٹ کریو، میسرز، الفاقو اور یوٹیلیٹی چارجز بھی شامل ہیں۔ آڈیٹرز نے واجبات کی عدم وصولی کو انتظامیہ کی نااہلی اور کمزور ریکوری میکانزم کو قرار دے دیا ہے۔ ہائی کورٹ بار کے نامنتخب عہدیداروں کی بار آمد، رہنماؤں کی آمد پر مٹھائی تقسیم کی گئی۔ سابق چیئرمین لیگل ایجوکیشن کمیٹی حسیب اللہ خان اور دیگر وکلاء نے پھول پیش کیے۔ نامنتخب عہدیداروں کا انصاف کی بروقت فراہمی میں کردار ادا کرنے کا عزم۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے نامنتخب صدر اشتیاق خان، نائب صدر ربیہ باجوہ، سیکریٹری بار صباحت رضوی اور فائنانس سیکریٹری محمد شاہ رخ شہباز وڑائچ کے ہائی کورٹ بار پہنچنے پر وکلاء نے شاندار استقبال کیا۔ پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی اور مٹھائیاں تقسیم کی۔ سابق چیئرمین لیگل ایجوکیشن کمیشن حسیب اللہ خان سمیت دیگر وکلاء نے نامنتخب عہدیداروں کو پھول پیش کیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ لاہور پہنچ کے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے ملاقات کی۔ گورنر پنجاب کے ساتھ بھی بیٹھک ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے لاہور میں نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی سے ملاقات کی۔ صوبوں کے درمیان تعلقات بڑھانے پر بات چیت ہوئی۔ وزیر اعلیٰ نے بین الصوبائی ہم آہنگی کے مزید فروغ پر اتفاق کیا۔ مراد علی شاہ نے گورنر پنجاب ولی الرحمان سے بھی ملاقات کی۔ سندھ میں سیلاب زدگان کی بحالی، تعلیم کے فروغ سمیت دیگر امور پر بات چیت ہوئی۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ دور دراز کے علاقوں میں جہاں مستقل اسکول نہیں وہاں غیر رسمی تعلیم دی جائے گی۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی بھی گورنر پنجاب سے ملے۔ صوبے میں سیاسی اور انتظامی امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں نشتر اسپتال 2 ملتان کے منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا گیا۔ محسن نقوی نے پہلا فیز مئی میں مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ شہریوں کے لیے بڑی خبر، پی ایچ اے نے رنگا رنگ جشن بہارا میں لاہور کینال میلہ بحال کر دیا، جبکہ لکی ایرانی سرکس کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی نے رنگا رنگ جشن بہارا میں 2 بڑے پروگرام شامل کر لیے ہیں۔ پی ایچ اے نے 6 سال کے بعد لاہور کینال میلہ پوری طرح سے بحال کرنے کا فیصلہ کیا۔ گریٹر اقبال پارک میں لکی ایرانی سرکس کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ ڈی جی پی ایچ اے ذیشان جاوید کہتے ہیں کہ گریٹر اقبال پارک، ریس کورس اقبال پارک میں تقریبات ہوں گی۔ ڈی جی پی ایچ اے کا کہنا ہے کہ ریس کورس میں فیملی فیسٹیول لگا ہے، جبکہ ذیشان جاوید کا کہنا ہے کہ عارف لوہار، عابدہ پروین، عاطف اسلم، صاحب بگا سے رابطے میں ہیں۔ ڈی جی پی ایچ اے نے کہا کہ نامور گلوکاروں کو بلا کر شہریوں کے لیے فری کنسرٹ بھی کرایا جائے گا۔
आपको बताएं कि ओवर चार्जिंग और गाड़ियों की चोरी के खिलाफ ऐसा इकदाम कमिश्नर लाहौर ने डिजिटल पार्किंग पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर का स्कीम मोड पनाहगाह का अचानक दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। लाहौर में डिजिटल पार्किंग पायलट प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया। कमिश्नर लाहौर ने लिबर्टी और चिल्ड्रन अस्पताल में डिजिटल पार्किंग सिस्टम का इफ्तिताह किया। मोहम्मद अली रंधावा ने ऑटोमेटेड सिस्टम को खुद चेक किया, गाड़ी की स्कैनिंग भी कराई। कहा मंसूबे से करप्शन और ओवर चार्जिंग खत्म होगी। डिजिटल सिस्टम गाड़ी के नंबर प्लेट और ड्राइवर को स्कैन करेगा। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर अचानक स्कीम मोड पनाहगाह पहुंच गई। पनाहगाह में इंतजामात का जायजा लिया, रिकॉर्ड को चेक किया। इस्तकबाली स्टाफ को रिकॉर्ड मुनज़्ज़म तरीके से ना रखने पर वार्निंग दी। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की देखभाल ना करने पर अमले की सरजनिश की। प्लांट के फिल्टर फौरी तब्दील करने का हुक्म दिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था पनाहगाह में सिक्योरिटी, खाने पीने, रिहाइश के इंतजामात बेहतरीन होने चाहिए। लाहौर के 2,25,000 बच्चों को हिफाजती टीके ना लगवाए गए। जिला इंतजामिया ने बच्चों को हिफाजती टीके लगवाने के लिए खसूसी मुहिम शुरू कर दी। मुहिम 27 फरवरी से 12 मार्च तक चलाई जाएगी। खसूसी मुहिम में 344 रेगुलर और 120 वैक्सीनेटर की टीमें बना दी गई। 20 बरस का तवील इंतजार खत्म हुआ। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ का 12वां कॉन्वोकेशन हुआ। तारीखी तकरीब में आला तालीम मुकम्मल करने वाली 113 शख्सियात को डिग्रियां दी गई। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में 20 साल बाद कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया। आला तालीम मुकम्मल करने वाले 113 तलबा और तलबात को डिग्रियां दी गयी। 44 तलबा को गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में सेशन 2002 से सेशन 2022 तक की ग्रेजुएट्स को डिग्रियां दी गयी। तारीखी तकरीब में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने खुसूसी शिरकत की। तलबा और तलबात से इंसानियत की खिदमत का हल्फ भी लिया गया। I will work to prevent disease and promote health. I will advance health literacy and seek justice for vulnerable populations. गवर्नर पंजाब ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वसाइल कम ही सही मगर हमें अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। मुल्क और कौम की खिदमत के लिए दिलो जान से काम करना होगा। वक्त पे काम करने की अपनी बहुत अहमियत है, उसकी बहुत ताकीद है। पूरी दुनिया में वक्त की कदर जो है वो उसके बहुत वर्चूज़ हैं और उससे रूगर्दानी की कोई इजाज़त नहीं होती। कॉन्वोकेशन में वाइस चांसलर UH प्रोफेसर एहसन वहीद राठो, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर खालिद मकबूल, डीन डॉक्टर ज़रफ़िशा ताहिर समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। मेहमानों को अजाज़ी शील्ड्स भी दी गयी। कैमरामैन वसीम निसार, कैमरा फरिया बतूल, City 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना है।